بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 54 ہے، جس کا عنوان ہے محنت کی عظمت۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے نجی ملکیت اور اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اسلامی معاشی نظام میں نجی ملکیت کا حق انسان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو اس پر ہم نے بھی تفصیل گفتگو کی تھی کہ نجی ملکیت کا حق اسلامی معاشی نظام میں ایک فرد کو دیا جاتا ہے، اور زمین کی ملکیت کا حق جیسا کہ دیا جاتا ہے، تو جب زمین کی ملکیت کا حق ہے تو گویا انسان کو، فرد کو اسلام نے ملکیت کا حق دیا ہے۔ ایسے ہی مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ مال کی حفاظت کرو، تو حفاظت تبھی کی جائے گی تب اس کی اپنی ملکیت میں ہوگا۔ ایسے ہی اسلام نے وراثت کا قانون ذکر کیا ہے، تو وراثت سے مال جو ہے دوسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جی اسلام جو ہے وہ نجی ملکیت کا حق انسان کو دیتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں نجی ملکیت اور اشتراکی نظام معیشت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ کیا اسلام کے علاوہ جو دوسرا نظام معیشت ہے جسے اشتراکی نظام معیشت کہا جاتا ہے، تو کیا وہ نجی ملکیت کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں جی، وہ نجی ملکیت کا حق نہیں دیتا، اس میں انفرادی ملکیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، معاشی مساوات کے دعوے دار ہیں۔ ایسے ہی آگے بڑھنے کا جذبہ اس نظام میں ختم ہو جاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کا انسان غلام بن کے رہ جاتا ہے، اور محنت کے جو جذبہ ہے اس کی کمی انسان کے اندر واقع ہو جاتی ہے۔ شوق اور لگن کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ انسان پھر کام نہیں کرتا۔ تو یہ نجی ملکیت کا حق اشتراکی نظام معیشت میں موجود نہیں ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم محنت کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت میں کتنی عظمت رکھی ہے اور محنت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو چلیے اب ہم محنت کی عظمت کے حوالے سے باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو محنت کی عظمت کا سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلی ہیڈنگ ہے، محنت سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتے ہیں، اور ایسے شخص سے دوسرے انسان جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ ہے جو کوئی شخص محنت مزدوری کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو رزق تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ تم محنت کرو، رزق کی تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد رزق میں ہی تمہیں دوں گا، اور تم کوشش کرو، تم محنت کرو، تمہاری کوشش اور محنت کو میں ضائع نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اس کے بدلے میں رزق دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی رزق تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں، فَابْتَغُوا، اللہ تعالیٰ نے رزق کی تلاش کا حکم دیا ہے کہ رزق تلاش کرو، رزق کماؤ، تو رزق کی تلاش کا حکم اللہ نے دیا ہے، گویا کہ محنت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی رزق تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ترجمہ ہے کہ جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد فضول میں نہ بیٹھے رہو بلکہ زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کا، رزق تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی محنت کامیابی کی ضمانت ہے، جو شخص محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا ہے
کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب جو کوشش کرتا ہے جس کے لیے اس کو وہ کچھ مل جاتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسے ہی اسلام میں فضول بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ فضول بیٹھنے والے شخص کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو محنت کی ترغیب دیتا ہے تاکہ محنت سے وہ اپنی روزی کما سکیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ اس لیے فضول بیٹھنے سے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے اسلام منع کرتا ہے، یا صرف تقدیر پر ہی تکیے لگا کر بیٹھ جانا اور کہنا کہ جی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے اور رزق مجھے آ جائے گا۔ نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رزق کا وعدہ کیا ہے وہاں رزق کمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ انسان اپنی محنت کر دے، اپنی محنت صرف کرے، کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں۔ تو اس لیے فضول بیٹھنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے محنت کی عظمت کے بارے میں دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں محنت کی عظمت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی عظمت پر کافی زیادہ زور دیا ہے۔ بہترین کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما ما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ، کہ اس سے بہترین کوئی کھانا نہیں ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر روزی کھاتے تھے۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول نے بہترین کھانا اس کو قرار دیا ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا جائے۔ ایسے ہی بکریاں چرا کر روزی کمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بکریاں بچپن میں چراتے تھے اور اس سے روزی کماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ خدا نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، میں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو دیکھیں، بکریاں چرا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تمام انبیاء کرام نے بھی روزی کمائی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء کا ایک مشغلہ ہے، انبیاء نے وہ کام کیا ہے تو اس میں کیا عار ہے؟ تو اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ انبیاء نے جب محنت کی ہے تو محنت میں عظمت ہے، محنت میں عزت ہے، محنت میں روزی ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت کر کر روزی کمائیں۔ ایسے ہی صحابی کا زخمی ہاتھ چومنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے زخمی ہوا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ میں پھاوڑا چلاتا ہوں، پتھر کوٹتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ روزی کمانے کی خاطر اس کا ہاتھ زخمی ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ محنت کر کے روزی کماتا ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ ایسے ہی محنتی جو شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ہم عموماً سنتے رہتے ہیں القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ایسے ہی مشہور واقعہ ہے کہ مزدوری کے لیے کلہاڑی بنا کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور بھیک مانگنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیک نہیں دی بلکہ فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ موجود ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے جو میں استعمال کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لے آؤ۔ وہ شخص لے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر اور پیالے کی بولی لگائی تو وہ 2 درہم میں بک گئی، یعنی 2 درہم میں کسی شخص نے اس چادر اور پیالے کو خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ بازار جاؤ، 1 درہم کا سودا سلف خریدو، اپنے گھر کے لیے اناج غلہ خریدو اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ تو وہ ایسی بازار گیا اور جا کر یہ دونوں چیزیں خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کلہاڑی میں دستہ ٹھونک کر دیا اور فرمایا کہ جنگل میں جاؤ
اور لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو۔ تو یہ اس طرح کی محنت کرنے سے وہ شخص مالدار ہو گیا، اور کچھ دن بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنستا مسکراتا ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیک نہ مانگا کرو، بھیک جو ہے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول نے اس کو بھیک مانگنے کا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ کمانے کا اور محنت مزدوری کرنے کا، کوشش کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اس طریقے سے بھی محنت مزدوری کی جا سکتی ہے۔ تو بھیک دے دیتے تو وہ پوری زندگی بھیک ہی مانگتا رہتا، اللہ کے رسول نے اس کو محنت مزدوری پر لگایا۔ ایسے ہی جو امانت دار تاجر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی امانت دار تاجر کی اتنی زیادہ ویلیو ہے۔ ایسے ہی چاند کی طرح چمکدار چہرہ، یعنی کہ جو شخص محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو قیامت والے دن وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے رزق حلال کمانے کی اور محنت مشقت کے ذریعے کمانے کی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں جو 40 دن تک محنت مزدوری کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے حلال کمایا ہے اور اپنے گھر والوں کو حلال کھلایا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اقتباس دیکھ لیں اسلامی قانون محنت و اجرت کا، جو کہ مولانا مجیب اللہ ندوی کی کتاب ہے، اس سے بھی ہمیں محنت کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان اپنی روزی کمانے کے لیے جو اور جیسی بھی محنت کرے، خواہ وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور صرف اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ محنت کرنے پر بھی ابھارتا ہے۔ اور جو لوگ اپنا پسینہ بہا کر اپنی روٹی حاصل کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو بغیر محنت کے دوسروں کے سہارے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ خصوصیت سے جسمانی اور معمولی محنت کرنے والوں کو، جنہیں آج کی مہذب دنیا میں بھی معاشرہ میں وہ بلند مقام حاصل نہیں ہے جو دوسرے طبقوں کو حاصل ہے، اور یہ حق ان کو محض فطری اور قانونی طور پر نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام کے اصلی نمائندوں نے اپنے عمل اور اپنی سیرت سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ اور انبیاء کرام جو اپنے اخلاق و کردار اور عزت و شرافت کے اعتبار سے پوری انسانیت کا جوہر ہیں، انہوں نے خود محنت اور مزدوری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کمائی ہے، اور دوسروں کی بکریاں چرا کر اور غلہ بانی کر کے اپنی قوت لا یموت کا سامان کیا ہے۔ تو اسلامی قانون محنت و اجرت مولانا مجیب اللہ ندوی صفحہ نمبر 136 پر یہ اقتباس موجود ہے۔ تو دیکھیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام نے اور اسلام کے جو اصلی نمائندے ہیں انبیاء کرام، انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں اس سے؟ جب اسلام کے اصلی نمائندے انبیاء نے محنت کی ہے، محنت میں عظمت رکھی ہے، اور اس لیے انہوں نے محنت کی، تو پھر اسلام میں بھی محنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے محنت کی عظمت کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی اسلام میں محنت کا کیا مقام ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ تو یہ سوال آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 55 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور شراکت پر گفتگو کریں گے کہ شراکت کیا ہے، اس کی کون سی اقسام ہیں، اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، ساری تفصیلات انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔